ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے بے حساب کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. مختصر حمد و صلوات کے بعد صحیح بخاری کتاب الرؤیا کے اندر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے. لوگ اپنے خواب بھی بیان کرتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوابوں کی تعبیر بھی انہیں بتایا کرتے تھے. فرمایا ایک دن نماز کے بعد آپ نے فرمایا
کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے، بات یہ ذہن نشین ہو کہ میرے اور آپ کے خواب سچے بھی ہو سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انبیاء کے خواب وحی کی صورت ہوا کرتی تھی۔ فرمایا میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے کہا چلیں، میں نے کہا چلو، میں ان کے ساتھ چلا۔ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں ایک بندہ ایسے چت لیٹا ہوا ہے سیدھا، اور دوسرے بندے کے پاس، بلکہ اس دوسرا جو بندہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، بڑا ایک پتھر ہے اس کے ہاتھ میں۔ اس لیٹے ہوئے بندے کے سر پر زور سے مارتا ہے، جس سے اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اور پتھر جا کے آگے گرتا ہے۔ یہ مارنے والا دوبارہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی واپس آتا ہے اس بندے کا سر پھر درست ہو جاتا ہے، یہ پھر اسے مارتا ہے۔ ایک سزا تھی جو مسلسل رواں دواں ہے، چل رہی ہے، بڑی تکلیف میں، بڑی مصیبت میں بندہ ہے۔ میرے ساتھ جو فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ اس بندے کو کس وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے قرآن پڑھ کر بھلا دیا، چھوڑ دیا قرآن کو پڑھنا، اور فرض نماز کے وقت یہ سو جایا کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ انجام قیامت تو دور کی بات ہے نا، وہ تو جب ہو انشاءاللہ ہونی ہے، لیکن مرنے کے بعد عالم برزخ میں بتایا جا رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہت دکھایا جا رہا ہے۔ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جا کے امت کو آپ آگاہ کریں کہ خالق کائنات کے جو اہم دو ذکر ہیں، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے اور ذکر جس کو نماز کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے۔ قَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، موسیٰ میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ یہ دو اہم ذکر ہیں جو بندہ ایسے غافل ہے، قرآن سے غافل۔ آپ کہیں گے نہیں محترم، ہم تو قرآن کے بڑے قریب ہیں۔ وہ کتنے قریب ہو بھائی؟ آپ قرآن مجید کے کتنے قریب ہیں؟ جی وہ جب کوئی ہم نیا مکان بناتے ہیں نا، اس میں مولوی صاحب آ جاتے ہیں، 30 بچے لے آتے ہیں، ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سب کو کھلا پلا کے روانہ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کتنا قرآن کے قریب ہیں، اور کتنا۔ کہا جی دیکھیے جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو پھر مولوی صاحب 30 بچوں کو لے آتا ہے، 20 منٹ میں قرآن مجید پورا کر لیا، کھا پی کے مرنے والے کے لیے ماشاءاللہ دعائیں کرتے، یہ گیا وہ گیا، ہم پہ اتنا قریب ہیں۔ اور کہا جب ہم نئی دکان کھولتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر صاحب جو رنچھولے میں دکان کھولے اور مولوی صاحب رو رو کے دعا مانگے، یا اللہ ڈاکٹر کے کاروبار میں جو ہے نا برکت عطا کر۔ میرے بھائی بتائیے کہ ڈاکٹر کو کیسے برکت ہوگی؟ جب آپ بیمار ہوں گے تو اس کو برکت ہوگی نا۔ یہی دعا کر رہے ہو، یہی قرآن کا مقصد ہے تمہارا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ او دنیا والو، اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کرتا، وہ بھی ذرہ ذرہ ہو جاتا، وہ ہل جاتا۔ کیا سمجھا تم نے؟
2 ٹکوں کی خاطر تم نے قرآن مجید کو استعمال کر لیا، تم نے دنیا کی خاطر استعمال کر لیا، اس قرآن کی قدر تو نے کیا کی ہے؟ یہ اتنا اہم کتاب ہے، اتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ انسان تیرے تو رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، تو ٹس سے تو مس نہیں ہو رہا، تیرے دل میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا، کتنا سخت ہے کہ پہاڑ جو تم توڑنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، تجھے تو 104 کا بخار آ جائے، تجھے تو خالی ڈینگی کا مچھر کھا جائے تو تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے، تو بتا کہ صحیح کہ وہ پہاڑ ہل جائے لیکن تو ہلتا بھی نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو نہ ہم نے پڑھا ہے، نہ اس کو سمجھا ہے، نہ ہمارا اس پہ عمل ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھے ہوئے نہ کس کو، یہ مولوی صاحب ہیں جو بیچارے کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، ویسے بھی قرآن مجید جیسے ہی آپ کے ذہن میں زبان پہ آئے تو فوراً میرا کسی اور دوسرے جو مولوی ان کا نقشہ آ جائے گا کہ مولوی صاحب، یعنی قرآن گویا کہ اترا ہے مولویوں کے لیے۔ وہ میرے بھائی یہ کافۃ للناس ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے اترا ہے، نازل ہوا ہے۔ کیوں سزا مل رہی ہے؟ قرآن سے دور تھا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو پڑھا نہیں، اس کو خالی کپڑوں میں بند کرتے گئے۔ جب بھی جو ہے نا میاں کوئی خریداری کے لیے جاتا ہے تو محترمہ کہتی ہے کہ 1 میٹر زیادہ لانا، کیوں؟ کو قرآن مجید کو چڑھانا ہے۔ کتنے چڑھاؤ گے بھائی؟ 50 کپڑوں میں تو تم نے لپیٹ لیا، اس کا مقصد ہے کہ تیری بدنیتی ہے۔ کیا بدنیتی ہے؟ کھولنا تو ویسے ہی ہم نے نہیں ہے، پڑھنا تو ہم نے بھی ویسے نہیں ہے، ہم نے بھی خالی برکت کے لیے رکھا ہوا ہے اور کوئی ہمارا ایسے سروکار نہیں۔ خیر یہ موضوع دوسرا ہو جائے گا۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ اس بندے کے سر کو اس لیے کچلا جا رہا ہے کہ یہ فرض نماز کے وقت سستی، کاہلی، سو جانا، غافل ہو جانا اور نمازوں سے بالکل دور، یہ نمازوں کا چور بندہ ہے، اس بندے کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی، آج ہمیں کتنی محبت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں آپس میں محبت ہے، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ ہماری کتنی محبت ہے آپس میں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ اگر ہم 4 بھائی ہیں تو کتنی محبت ہے، ہم 2 بھائی ہیں تو کتنی محبت ہے، ہماری اولاد ہے ہم کتنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پڑوس میں کتنی محبت ہے، رشتے داروں میں کتنی محبت ہے کوئی محبت کا نام آج؟ ہر آدمی دوسرے کو کاٹنے کے پیچھے، ہر آدمی کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، جل رہا ہے۔ ذرا سی بات میں رشتے داریاں گئیں، کہا کہ نہیں، مومن کا شان نہیں ہے۔ سختی ہے تو کافر کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں، ایک مسلمان کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تراہم رکعا سجدا، میرے پیغمبر اور کے صحابہ کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہا کہ اللہ کی رضا مندی مطلوب ہے، کوئی دنیا کا غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں۔ ان سجدوں کے ذریعے، ان رکوع کے ذریعے، اس قیام کے ذریعے، اس نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کے قریب ہم چلے جائیں، ہمارے معاملات آسان ہو جائیں۔ کہا کہ صرف رب کی رضامندی کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کرتے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی۔ ہمارے پاؤں میں کب سوجن آئے گی؟ پتہ پڑا کہ چوک پر جو ہے نا آٹے کا تھیلا جو ہے نا 1500 کی جگہ 1000 پہ مل رہا ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے، فجر سے لے کر شام کے مغرب تک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، پھر دوسری پہ کھڑے ہوں گے، پھر تیسرے پہ کھڑے ہوں گے، بڑے انتظار میں رہیں گے کہ جی 500 روپے کی بچت ہے، تھیلا مل جائے گا۔ کتنی ہماری محنت ہے، اس کے لیے تو ہم دن رات ایک کر دیں گے، جہاں بھی سستی چیز ملے تو ہم بھاگنے کے لیے تیار۔ یہاں کیا بتایا جا رہا
رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ اتنا لمبا قیام ہے راتوں کو کہ کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو اعلیٰ ہے، آپ تو بلند مقام والے ہیں، پھر اتنی محنت اور ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، او میرے گھر والو، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان بخشی ہے؟ تو اللہ کے بندو، جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارا کیا اہتمام؟ چلے مانا کہ آپ تہجد نہیں پڑھ رہے، کوئی فرض بھی نہیں ہے، پڑھیں گے تو اچھا ہے، لیکن جو خالق کائنات نے دن رات ہم پر 17 رکعتیں فرض کی ہیں، کتنی ہیں؟ فجر سے لے کر عشاء تک 17 رکعتیں فرض ہے، باقی نوافل ہے یا سنت ہے، یہ الگ ہے۔ وہ 17 رکعتیں ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، اس سے ہم غافل ہیں، اس میں ہماری سستی ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے، اس کا تو آپ کو بدلہ دینا پڑے گا، حساب تو چکانا پڑے گا، یاد رکھیے۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ کہا کہ جس روز پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، کون سا روز ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پنڈلی کس کی؟ میرے رب کی۔ اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاتھ کیسے؟ ہاتھ ہیں لیکن ہم نہیں جانتے۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند ہے، کہا بل یداہ مبسوطتان، میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میں جیسے بھی خرچ کروں۔ ہم یہ تشبیہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہوں جیسے ہم، اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں، نہیں کہہ سکتے ہماری آنکھیں اللہ کی آنکھیں ایک جیسے، نہیں۔ اب پنڈلی کیسے ہم نہیں جانتے، لیکن رب کریم نے آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری بندہ اور بندی، نماز جیسے مرد پر فرض ہے ایسی عورتوں پر فرض ہے، سوائے یہ کہ ان کی مجبوری کے لیے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ ان دنوں میں مینسس کے دور میں چھوڑ سکتی ہیں، باقی ان پر بھی فرض ہے۔ حکم ہوگا آؤ سجدہ کرو، بے نمازی تو مر گئے۔ او بھائی یہاں خالی آواز نہیں، وہاں بھی آواز آئے گی۔ یدعون الی السجود، کا پکارے جائیں گے سجدے کی طرف، آؤ رب کے سامنے سجدہ کرو۔ فلا یستطیعون، رب کہتا ہے وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ نماز تو پڑھنی ہے، سجدہ تو کرنا ہے، سجدے کی طاقت کیوں نہیں رکھیں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بے نمازی پر رب کریم ایک عذاب ڈال دے گا، اس کو سزا میں پکڑ لے گا۔ کیا سزا ہوگی؟ کہ بے نمازی جس نے نمازوں میں سستی کی ہے، کاہلی کی ہے، ریاکاری کی ہے، دکھلاوا کیا ہے، اس کی کمر اینٹ جائے گی، لکڑی کی طرح، تختے کی طرح ایسے بالکل سخت ہو جائے گی۔ یہ جیسے آج ہماری آپ کی کمر جو ایسے جھکتی ہے نا، ہم رکوع بھی کر سکتے ہیں، ہم سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ہم جھک کر کوئی چیز اٹھا بھی سکتے ہیں، لیکن جس بندے کی آج بھی دنیا میں اللہ پناہ میں جو بیمار ہو جاتا ہے بیچارہ، اس کی کمر اینٹ جاتی ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، وہ چل بھی نہیں سکتا، وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، کمر اینٹ جائے گی۔ بلاوا بھی آ گیا ہے، دنیا میں بھی بلاوا آتا تھا نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مؤذن اذان دیتا تھا، آپ کے کانوں میں آواز آتی تھی کہ آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف۔
میرے آپ کے ذہن میں خیال کیا آتا ہے کہ ہاں وہ بیچارہ مؤذن، ہم علاقے کے لوگ چندہ جمع کر کے جو نا اس کو ہم دے دیتے ہیں، اس کا کام ہے اذان دینا، اس کا کام ہے مسجد کو سنبھالنا، اس کا کام ہے صفائی کرنا، ہم نے 2 ٹکے دے دیے ہیں، اب ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ جانے تو مؤذن جانے، ہاں بھئی اس کا تو کام ہے، یہ بیچارہ تو اذان دے دے گا۔ ٹھیک ہے، یا اذان آئی آپ کے میرے کانوں میں پڑی، لیکن ہم نے سنی انسنی کر دی، کہا کہ 2 کان اللہ نے دیے، ایک سے سنا اور دوسرے سے آپ نے نکال دیا، چلو جی چھٹی ہو گئی۔ تو یہ تو دنیا میں آپ نے کر لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آذان آ چکی ہے اور دروازے سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کو کسی نے پکڑ بھی لیا کہ بھائی صاحب نماز تو پڑھ لو، تو ایک ہی بہانہ ہے، ہاں یار میں ضرور آتا لیکن میرے کپڑے پلید ہیں۔ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، بات غلط نہیں کہہ رہا، آپ غلط نہ سمجھیے اس کو، کیونکہ جس بندے نے 5 وقت رب کے گھر میں حاضری دینی ہے وہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھے گا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھے گا ہر لحاظ سے، لیکن جس کو پتا ہے کہ میں نے تو سال بھر مسجد میں جانا ہی نہیں، نہ اپنے آپ کو صاف پاک رکھے گا نہ کپڑوں کو رکھے گا۔ رمضان نیا نیا گزرا، ابھی تو نہیں آیا لیکن گزرا سمجھو، ایسے ہی رمضان کے بعد ایک دوسرے سے کچہری ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے پوچھتا کہ بھائی جان یہ رمضان آیا تھا آپ نے روزے رکھے؟ روزے تو میں نے نہیں رکھے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عید کی نماز پڑھی؟ کہتا ہے عید کی نماز میں نے نہیں پڑھی۔ پھر کہتا ہے آپ نے سیویاں کھا لی ہیں؟ کہا اتنا کافر میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ نئے کپڑے پہن لیے، روزے تم نے نہیں رکھے، عید کی نماز تم نے نہیں پڑھی، ہاں سیویاں کھا لی، گلے مل لیے، تو یقین جانے کہ وہ خوش ہو رہا ہے کہ جی میں بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ اللہ کے بندو کہاں پہنچ گئے آپ؟ کہا کہ یہ آذان آ گئی تم بھاگ گئے دنیا سے، دنیا میں اللہ کے در کو چھوڑ دیا، کسی نہ کسی جگہ چلے گئے، کہاں بھاگو گے؟ آواز تو آ گئی، آؤ۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ کہا انسان اس دن چاہے گا کہ میں بھاگ کر جان چھڑا لوں، کا خبردار بھاگنے کی جگہ نہیں۔ دنیا میں تو نانی کے گھر چلے گئے، دادی کے گھر چلے گئے، چاچا کے گھر چلے گئے، تایا کے گھر چلے گئے، اوتاک میں چلے گئے، ہوٹل میں چلے گئے، کاروبار میں چلے گئے، دکان میں چلے گئے، نوکری میں نکل گئے، لیکن یہاں بتاؤ کہ کس کے گھر پہ جاؤ گے؟ اور تمہیں جائے پناہ نہیں ملے گی، لا وزر، کوئی تمہیں چھپائے گا نہیں، کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ ہم نے پناہ کے سارے راستے بند کر دیے، مسدود کر دیے، ختم کر دیے، نہ گھر ہوگا نہ گھاٹ ہوگا، نہ پہاڑ ہوں گے نہ سمندر ہوگا، میدان ہی میدان ہے، میدان ہی میدان ہے، بھاگ رہا ہے تو نکل جا۔ کہا کہ بندے کو بتایا جائے گا جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، جو آگے بھیج چکا ہے، جو آگے بھیج چکا ہے یہ اب تمہارے سامنے آئے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ کہا کہ جب کتاب سامنے رکھا جائے گا تو آپ دیکھو گے کہ مجرم خوف کھاتا ہوگا۔ او یار کتاب سے کون ڈرتا ہے؟ ڈرتا ہے کوئی کتاب سے؟ کیوں ڈر رہا ہے؟ اور دنیا میں فلم دیکھنے والوں، جب تمہاری اپنی فلم چلے گی نا تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہاں بچوں کے ساتھ کیسے، بیوی بھی ساتھ بیٹھی ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، بہو بھی ساتھ ہے، بوڑھی اماں بھی ساتھ ہے، بوڑھا بھی بیٹھا ہوا ہے، ڈرامے دیکھتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، بڑے ملحوظ ہوتے ہو، اور بے حیائی کے کام دیکھ رہے ہو، خوش ہو رہے ہو۔ میں کہتا ہوں کچھ تو انسان کو ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ بات سن، اس دن کیا کرو گے؟ اس دن کیا کرو گے کہ تمہارے لیے کتاب جب سامنے رکھا جائے گا، جب ڈرو گے، خوف کھاؤ گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ او یارو اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ نہ اس نے چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا گناہ۔ میں نے چھپر میں کیے تھے وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، میں نے ظاہر کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ کہاں بھاگے گا؟ کہ جو کر کے آیا تیرے سامنے ہوگا، بھاگ نہیں سکتے۔ کیا کروں؟ سجدہ کرو۔ وہ کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا، دنیا میں تو اللہ نے ڈھیل دی تھی، ادھر تو ڈھیل نہیں، نہ ڈھیل ہے نہ ڈھیل ہے۔
یہاں تو ڈیل کر کے بندہ نکل جاتا ہے نا، چلو جی ڈیل ہو گئی ہے، کہا کہ وہاں ڈیل بھی نہیں ڈھیل بھی نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، سجدہ کرنا ہے۔ جیسے ہی سجدہ کرے گا، کمر تو اٹھی ہوئی ہے، کمر تو اس کی جو ہے نا ایسے لگی ہوئی ہے کہ سجدہ تو کرنے الٹا پڑا ہوگا۔ یہ بے حیا آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ذلت میں داخل کرے گا۔ میں قرآن کا ترجمہ بتاؤں گا۔ خاشیۃ ابصار ترقم ذلہ، کہ اس حالت میں آنکھ ڈرتی ہوگی، ذلت ان پر مسلط ہوگی۔ کہ اس سے پہلے سجدے کے لیے بلائے جاتے وہ سالمون، یہ دنیا میں صحیح سلامت تھے۔ کہ دنیا میں یہ بیماری نہیں تھی، یہ تو اب میں نے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے اس بے نمازی کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، کہ آج جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہے، پھر اللہ کی مرضی اس کو کیا ذلت دے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ کہا کہ جس نے بھی میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے بھی نماز سے منہ موڑا، جس نے بھی قرآن سے منہ موڑا، کہا کہ تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ کیسے آپ کی معیشت آج؟ ماشاءاللہ 150 روپے میں کلو آٹا ہے، جس میں 7 روٹیاں بھی نہیں بنتی۔ 150 میں تمہاری چینی ہے جو تمہارے اپنے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج لالے پڑ گئے کہ 2 وقت کا کھانا تمہارے لیے مشکل ہو گیا، معیشت تمہاری تباہ و برباد ہو گئی۔ کہا مجھ سے دور رہو گے، تمہارے پیٹ کے چکر میں بھی تم پورا نہیں کر سکتے، جاؤ۔ یہ سزا ہے تمہاری مجھ سے دور رہنے کی، یہ سزا ہے مسجد کو غیر آباد کرنے کی، یہ سزا ہے رب کے ذکر سے غافل ہونے کی۔ معیشت تمہاری تنگ کر دوں گا۔ دوسری بھی سزا سن لو نا، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہا کہ جزا کے دن سو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ انجام سن رہے ہو نا بے نمازی کا؟ ہاں؟ کہا کہ میرے ذکر سے غافل رہنے والوں سن لو کہ ایک سزا دنیا میں یہ ہے کہ تمہاری معیشت تنگ ہوگی، دوسری سزا بھی سن لو کہ جزا کے دن تمہیں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ لما شرطنی اعما وقد کنت بصیرا، بندہ چیخے گا او میرے رب آپ نے اندھا کر کے اٹھایا، دنیا میں تو میری آنکھ رہی، وہ دنیا میں تو بڑی چیزیں میں دیکھتا تھا۔ جیسے بھی شیخ صاحب نے بات کی، یہ موبائل پہ ماشاءاللہ ساری رات جاگتا رہا، آنکھوں میں گند بھی آ گیا، لیکن بندے کو نیند نہیں آ رہی۔ اللہ میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھا کرتا تھا، بچے بھی میرے سامنے، بیوی بھی میرے سامنے، کاروبار بھی میرے سامنے، دوست بھی میرے سامنے، دشمن بھی میرے سامنے، بڑے بڑے نظارے میں نے دیکھے دنیا کے۔ آج آپ نے اندھا کر کے کیوں اٹھایا مجھے؟ دنیا میں تو بینا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، او نمک حرام، تیرے پاس میری آیات آئیں، میری نشانیاں آئیں، کھایا بھی میرا، پیا بھی میرا، پہنا بھی میرا، بیوی میں نے دی، بچے میں نے دیے، کاروبار میں نے دیے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ارے دیکھنے کے لیے میں نے تجھے 2 آنکھ عطا فرمائی، بولنے کے لیے میں نے تجھے زبان دے دی، یہ تیرے 32 دانتوں کو چھپانے کے لیے میں نے 2 خوبصورت ہونٹ دے دیے۔ اگر ایک ہونٹ میں خالی چیرا آ جائے تو تمہاری صورت تبدیل ہو جائے، نہیں ہوگی؟ دیکھتے ہو نا سر، خالی درمیان سے چیرا آ جائے تو آپ کی صورت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ 32 دانت میرے آپ کے ظاہر ہوتے اور یہ ہونٹ نہ ہوتے، تھوڑی روشنی ہوتی، تھوڑا اندھیرا ہوتا، یہ 8-10 سال کا بچہ ہمیں اس حالت میں دیکھتا، شاید 3 دن سو نہ سکے کہ پتہ نہیں کیا میں نے خوفناک چیز دیکھی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں نے تجھے پیدا کیا، تیری تخلیق میں نے کتنی سونی اور بہترین بنائی۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تیرے پاس میری کتاب آئی، تیرے پاس میرے رسول آئے، تیرے پاس میرے دعوت دینے والے دائی آئے، لیکن تو نے جو ہے بالکل ہر ایک چیز کو فراموش کر دیا، بھلا دیا مجھے۔
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اب میں تجھے بدلا دوں. وہ کہتے جیسی کرنی ویسی بھرنی. کیا بدلا دیں گے؟ کہا کہ تجھے اس طرح بلا دیا جائے گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا. جو رب کریم جس بندے کو جہنم میں واصل کر کے جہنم میں پہنچا کر یہ اعلان کر دے کہ آج کے بعد میں تجھے بھول جاؤں گا جس طرح تو مجھے بھول چکا تھا، میرے بھائی اس کے پلے کیا رہ گیا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. کہا کہ جب سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے، بھائی کیوں آپ کو سزا مل رہی اتنی بڑی؟ آپ کو یہ ذلت والی زندگی کیوں ملی ہے؟ اتنا بڑا عذاب جو تم بھگت رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اور عذاب ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کہا کہ زقوم کا کھانا گناہگاروں کا کھانا ہوگا. زقوم کا جو کھانا ہے یہ نیکوکاروں کا نہیں ہوگا. کہا کہ یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا یا وہ تلچھت ہوتی تیل والی گرم. کہا کہ جب پیٹ میں یہ جائے گا تو اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مجبوری میں پینا بھی پڑتا ہے. نہ جانے کتنے سالوں سے پیاسے ہوں گے، آخر چیخ چیخ کے کہیں گے کہ تو کچھ تو ہمیں دو پینے کے لیے. آؤ جی پینے کے لیے آپ بات کریں، پی لیں. کہا کہ جیسے ہی زقوم اس کے پیٹوں میں جائے گا یغلی فی البطون، اس طرح گرم ہنڈیا جس طرح ابلتی ہے یہ اس طرح ان کے پیٹوں میں ابلے گا. اور آگے سے کیا کہا جائے گا؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چکھ. اور دنیا میں بڑا تو عزت والا تھا نا، بڑا نرم و نازک تھا، بڑا تو نفیس تھا، بڑے تیرے ناز تھے، بڑا تیرا پروٹوکول تھا. صاحب آ گیا روڈ بند کر دو. جی بندے کو تکلیف ہے گاڑی جانے دو. کہا کہ مرنے دو. ہم نے تھوڑے کہا تھا آج تو مر رہا ہے، آج پتہ نہیں کہ صاحب آ رہے ہیں. اچھا بھائی دائیں بھی صاحب ہے، بائیں بھی صاحب ہے، آگے بھی صاحب، پیچھے بھی جو نہیں نوکر چاکر. ایسے ہے کہ یقین جانے کہ ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ کسی مسکین کو ہاتھ دیا، ہاتھ دینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا، رومال لے کے اسے صاف کرتے ہیں. ایسے بھی دنیا میں ہیں. ایسے مغرور آپ کو بہت سارے ملیں گے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چک. ارے دنیا میں تو بڑا نفیس تھا، بڑا عزت والا تھا، بڑی مان و شان والا تھا. آج کہاں گئے تمہارے نوکر؟ کہاں گئے تیری چمچاگری کرنے والے؟ کہاں تجھے آگے پیچھے لے جانے والے کہ جی صاحب بلا ہے کوئی صاحب کا کو پوچھنے والا؟ اس حالت غیر میں دیکھ کر، اس کنڈیشن کو دیکھ کر جنتی سوال کریں گے ان سے، او بھائی کیسے پہنچے؟ وہ جیسے نا کسی کو تکلیف میں دیکھ کے آپ کہتے ہیں بھائی جان یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ تو وہ بیچارہ اپنی ہسٹری بتانا شروع کرتا ہے، جی یہ ہوا وہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے جو ہے جہنمیوں سے ہسٹری پوچھی جائے گی کہ آپ اس جگہ پہنچے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین. ایک ہی بات ہوگی کہ یارو ہم نمازی نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا تم اتنا ڈراتے ہو، کہاں لکھا ہوا ہے بے نمازی کی سزا؟ او بھائی اور ہم کیا دکھائیں آپ کو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جہنم میں پہنچ چکا ہے، بندے جل رہے ہیں اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ جہنم کی سزا کس بنیاد پر، کس گناہ کی وجہ سے دی جا رہی ہے؟ آپ بتائیے کہ کیوں ہے. تو سب سے پہلا جرم کیا بیان کریں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. نماز کے چور. دنیا کے ہر کام میں سب سے پہلے بات جب نماز کی آ جائے تو سب سے پیچھے کہ ہم نمازی نہیں تھے. اور وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلایا. لگتا ہے کہ زکوٰۃ بھی نہیں دی. اگر یہ زکوٰۃ جو زکوٰۃ دے دیتے پھر بھی یہ نہ چیختے، کیونکہ جو فرض زکوٰۃ دے دی، نفلی جو ہے نا صدقہ آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی پر ہے. اگر آپ نے اصل دے دی زکوٰۃ تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن یہاں اعتراف کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے
مسکینوں کو نہیں کھلایا. وہ پتہ ہے کیا لوگ کہتے ہیں؟ بابا بات یہ ہے کہ اگر اللہ ان کو کھلا دیتا تو ہم کھلا دیتے نا, ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ ان کو کھلا دیتا. حالانکہ اللہ ہی نے جو ہمیں مال دیا ہے ہمیں آزمائش میں رکھا ہے کہ آپ پر فرض بنتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو, صدقات کرو, خیرات کرو, اس میں تمہیں برکت ہوگی. لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرتے. اب جہنم میں جانے کے بعد اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ بات یہ جی ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بک بک کرنے والوں کے ساتھ بک بک کیا کرتے تھے. جیسے بھی شیخ بتا رہے ہیں لغو کام, بیکار. جہاں بھی بکواس کا کام ہے صاحب سب سے پہلے کا اسی ڈگر پہ زندگی گزرتی رہی حتی اتانا الیقین, موت کا وقت بھی آ گیا. نمازیں ہم نے نہیں پڑھی, زکاتیں ہم نے ادا نہیں کی, یہ بیکار کاموں میں ہم لگے رہے, مہلت ہی نہیں ملی, فرصت ہی نہیں ملی, پتہ ہی نہیں پڑا کہ فرشتہ آگے چلو جی معاملہ ختم ہو گیا, یہاں تک کہ موت آ گئی. اب فما تنفعهم شفاعت الشافین, اللہ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا جو لوگ آج بھی آسرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سائیں چھڑا لے گا. کہتے ہیں نا وہ جی چھڑا لیں گے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں کسی سفارشی کی سفارش اس کو فائدہ نہیں دے گی. یہ مت بھولنا, یہ مت فہم رکھنا کہ جی ہمیں کوئی چھڑا لے گا. رب کہتا ہے کہ کسی سفارشی کی سفارش کو کام نہیں آئے گی. اللہ کے بندو, نماز کی اہمیت یہ بڑا لمبا موضوع ہے, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, نماز کو ترک نہیں کرنا. دیکھیں یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر آپ کے ہوش حواس برقرار ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, تو اشاروں میں بھی آپ نے ادا کرنی ہے. یہ وہ فرض ہے. اور یہ وہ فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی جتنے بھی فرائض آپ سن چکے ہو کئی دفعہ کہ اللہ نے زمین پر مقرر کیے, لیکن جب باری نماز کی آئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جا کے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ نے 50 اوقات نماز مقرر فرمائی. پھر تو تخفیف ہوتے ہوتے جا کے 5 رہ گئیں, اور پھر ان 5 کا حال آپ کے سامنے ہے. ہم نے کوئی اس کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. وقت مختصر 2-3 منٹ میں لے رہا ہوں, آپ سے زیادہ نہیں لوں گا. جو شروع میں نے تلاوت کی, عیسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے, ابھی 2 یا 4 دن کا مشکل سے ہوگا, 1 ہفتے کا ہوگا. ماں پریشان ہو کر اس کو جنگل میں لے گئی تھی, مطلب وہیں چلی گئی تھی, وہیں پیدا ہوا. کہنے لگی کہ میں مر چکی ہوتی تو اچھا تھا, اب جو واپس جاؤں گی گاؤں میں یا اپنے علاقے میں لوگ مجھے کیا کہیں گے. اور لوگوں نے گھیر لیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء ما کانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. او ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی بڑا بہترین, تیری ماں بھی بڑی اچھی تھی, آپ سے امید نہیں تھی, کیونکہ بغیر اللہ فرماتے ہیں کہ باپ پہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, بیت المقدس میں رہنے والی, اس کی صفائی کرنے والی, اس کے ساتھ کام کر, کہا کہ آپ جس مقام پر ہیں آپ سے امید ہمیں توقع نہیں تھی. فاشارت الیہ, اللہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. او مریم علیہ السلام, یہ معصوم بچہ جو جھولے میں جھول رہا ہے یہ ہم سے بات کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ بات کرنا شروع کر دی. قال انی عبد اللہ, کہنے لگے اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے کتاب دی مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت, مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, رب نے نصیحت کی جب تک زندہ ہوں, سانس میں ہے, جسم میں روح موجود ہے, نماز پڑھتا رہوں, زکات دیتا رہوں. بات سمجھ رہے ہو؟
کہ معصوم بچے سے اللہ تعالیٰ وہ زبان سے لفظ استعمال فرما رہے جو اس کے پاس اہمیت کے حامل ہیں کہ جب تک زندگی کی رمق میرے اندر موجود ہے میں نماز پڑھتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ تو میرے بھائی، جب تک ہمارے ہاں بھی ہماری زندگی میں زندہ ہے بندہ، جسم کے روح موجود ہے دونوں، نماز ترک نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے، آپ کو، ہماری اولاد کو پکا سچا نمازی بنائے، گھر والوں کو بنائے، اور صحیح معنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔